ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ چل رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل مریل، آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لو۔ تو اس نے حیران ہو کر دیکھا، کہنے لگی بیٹا نظر نہیں آ رہا، یہ تو ٹرن جوگی کوئی نہیں، دودھ کتھوں دے میں، اس لیے تو چرنے نہیں کی کہ چل نہیں سکتے۔ دوسرے اس کا ملاپ نہیں ہوا نر سے، ملاپ کے بعد وہ بچہ دیتی پھر دودھ دیتی۔ آپ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ کروں؟ میں نے کہا کرو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا کام تھا عرب کی جغرافیائی اور ثقافت میں، کیفیت میں، کہ ایک بکری ٹر نہیں سکتی، نر نال ملاپ نہیں ہوا، دودھ کیوں دے گی؟ ایسا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، کون ہے؟ تب وہ حلیہ بتانے کے قابل ہوئی جو آج تک شاہکار ہے۔ تو آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو لٹک کے نیچے آ گئے، اور پورا گڑوا بکری جو دودھ نکلتا پا، اور آپ نے پورا گڑوا بھر دیا۔ پھر ابو بکر کو پلایا، عامر کو پلایا بن فہیر، عبداللہ کو، چوتھا خود پیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو دودھ نکال کے بھر کے فل، لو ماں جی السلام علیکم۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اگر آپ اسے ذبح نہ کریں تو میکسیمم 8ویں سال میں مر جاتی ہے، اتنی اس کی عمر ہوتی۔ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے، یہ 22 سال زندہ رہی، یہ ذبح نہیں ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں مر گئی، کھڑی کھڑی مر گئی، 22 برس زندہ رہی صرف اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا، اس ویکھا پورا گڑوا دودھ دب رہا ہے، وہ کھڑنے لگا دودھ کتھوں ہے؟ اس نے کہا اے بکری جو ہے کہ تیرا دماغ خراب، یہ ٹورن جوگی کوئی نہیں، ملائی یہ ملا پیدا کوئی نہیں، دودھ کتھوں آ گیا؟ کوئی ایک نورانی شکل والا آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا بتا اس کا حلیہ کیا تھا؟ تو اب اس نے آپ کا حلیہ بتایا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه تعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهر وإن سكت علاه الوقار فهو أنذر الثلاثة۔ سبحان، آپ کو ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا، لفظوں کا ردم سمجھ میں آیا؟ کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا سر ہے؟ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، لگتا ہے جیسے وہ شعر کہہ رہی ہو، نظم نہیں نثر ہے۔ حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه تعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثاثة في عنقه سطع أزج أقرن أحور أكحل إن تكلم علاه البهار إن سكت علاه الوقار۔ کیا خوبصورت شاہکار کلام اماں جی نے، ان پڑھ دیہاتی ہو نا۔ کہنے لگی کیا بتاؤں میاں صاحب، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اترا ہے۔ کیا سبحان، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حسن ان کا غلام، انیس کو تو پتہ نہیں چنگا لگے یا بڑے، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا اس بندے کا۔ اب دیکھ اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ لم تعبہ ثجلا، پیٹ نکلنے کی وجہ سے بدصورت نہیں تھا۔ ولم تزر به سعلا،
کمزور ہونے کی وجہ سے بے روب نہیں تھا. وسیم قسیم. وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت. قسیم کسے کہیں؟ خوبصورت. حسین کسے کہیں؟ خوبصورت. اردو میں کوئی مطلب ہے لیکن اس کا میں فرق بتاتا ہوں. حسین، اس نے تینوں لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال تینوں. حسن الخلق، پھر وسیم، پھر قسیم. حسین ہوتا ہے دیکھتے ہی جو اچھا لگے اس کو کہتے ہیں حسین. دیکھتے ہی نظر میں جچ گیا یہ حسین. منظر ہو، شکل ہو، گاڑی ہو، لباس ہو. وسیم کسے کہیں؟ جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے. دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے، دیکھنے کا شوق بڑھے. وسیم یہ دنیا میں ایک پیدا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک ہی آئے ہیں اور کوئی نہیں. کہ وہ کہتے ہیں میں جتنا دیکھا میرا دل ہور کرے، میرا دل ہور کرے، میرا دل ہور کرے. اس کو کہتے ہیں عربی میں وسامہ، یعنی وہ حسن جو کھینچتا رہے. آپ دنیا کی، میں تو آپ کو دنیا پھر کے بتا، حسین سے حسین منظر 1 2 3 بس، اس کے بعد نہیں. چلو یار چھوڑو ویکھو ہے. اور وسیم وہ ہوتا ہے جس کو جتنا دیکھو دل کھنچتا جائے. قسیم کیسا خوبصورت، جو سر سے لے کر پاؤں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں، بائیں سے لے کر دائیں، ناخن سے لے کر بال تک، جس کے جسم کی ہر بناوٹ حسین ہو، ہر عضو حسین ہو، ہر ادا اور حرکت جس کی حسین ہو، اسے قسیم کہتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ قسیم تھے کہ ہر شے اللہ نے وکھری بنا کے لائی ہوئی ہے. بال وکھرے، آنکھیں الگ، چہرہ الگ، ماتھا الگ، خوبصورت آنکھیں. فی عینیہ تاج، فی اشفارہ وطف، لمبی پلکیں، لمبی. اکحل، سرما لگا ہوا، سرمے کے بغیر سرما کی آنکھ. آپ سرما نہیں لگاتے تھے تو بھی آپ کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھی. جب لگاتے تھے اور خوبصورت ہو جاتی، جب نہیں لگاتے تھے پھر بھی وہ سرمگی آنکھ ہوتی تھی. اور حسن، اور اس لیے آپ کی آنکھوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. ہمارے نبی ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا ایسے دیکھتے تھے. کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سارا مجمع ہیبت سے یوں ہو جاتا تھا، ایسے ہو جاتا. آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر. بس باقی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو سیدھا دیکھ سکے. تو اللہ نے ایسی حسین پرکشش، آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں. ان 7 کا ایک ترجمہ، ایسا حسن کسی آنکھ میں نہ تھا. ادعج، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرق، سبحان اللہ، اشکل. فی صوتہ سحل، کا آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، آواز کھینچتی تھی، دل کو پکڑتی تھی. گردن لمبی سراہی دار تھی، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی گولائی میں تھی. جب بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے تو ایک وقار چھا جاتا تھا. میری آنکھ نے ایسا آج تک نہیں دیکھا. وہ بابا کہنے لگا یہ وہی قریشی ہے جس کے پیچھے وہ مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ سچائی نبی ہے، ورنہ اس بکری جو دودھ کون کٹ سکتا ہے. چلو دے مگر ہی چلیے. تو دونوں میاں بیوی اپنی جو 2 4 10 بکریاں تھیں ان کو لے کے پیچھے ادھر ہمارے نبی مدینہ پہنچے، پیچھے وہ بھی پہنچ گئے. دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے. یہ بکری مدینے میں مری، مدینے میں انہوں نے قیام کیا. تو ہمارے نبی بڑی خوبصورت زندگی لائے. اب لوگ تاجر ہیں. آج میں صرف تجارت کا حسن بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا تجارت کی. یہ ایک آپ کو فضیلت حاصل، بلکہ تمام شعبہ جات زندگی میں صرف تاجر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ میرے نبی نے تجارت کی ہے. آپ کے صحابہ میں ذمہ دار بھی تھے مدینے والے.
تجار تھے مکے والے، مزدور لوگ بھی تھے، غریب، سب کے ساتھ آپ تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے تجارت کی، اور آپ نے تجارت کا حسن بتایا کہ تجارت کی خوبصورتی کیا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والصالحین، آپ نے فرمایا کہ دو صفتوں کے ساتھ جو تجارت کرے گا، چاہے میرا زمانہ ہو چاہے 1439 کا زمانہ ہو، تو اللہ اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ ایک سچ بولنا اور ایک دیانتداری کی چادر اوڑھنا، یعنی برعکس کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، وعدے سے نہ پھرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو میرے نبی کی دو صفتیں مکے میں ہائی لائٹ ہوئیں۔ آپ کی صفات کو کسی باؤنڈری میں، کسی کتاب میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس نبی کی ابتدا انتہا کیا ہے، صفات کیا ہیں، لیکن ان تمام صفات کو میرے اللہ نے دو میں جمع کر کے ہائی لائٹ کیا۔ صادق امین، کن سے کہلوایا؟ غیروں سے کہلوایا۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو محمد بہت کم کہا جاتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صادق امین۔